الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا وہ ذات جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، فلا تجعلوا للہ اندادا تو سن نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، وانتم تعلمون اور تم تو جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ اس کو جو تمہارے مددگار ہو، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو پھر بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ ان کے واسطے باغ ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ شروع صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم دیا، ہدایت پر چلنے کا راستہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایسی کتاب دی جس میں کوئی شک نہیں، یعنی ہدایت پر چلنے کا راستہ اللہ نے بتا دیا کتاب کے ذریعے۔ اس کے بعد اس کتاب کو ماننے والے، اس ہدایت پر چلنے والے تین طرح کے لوگ ہوئے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جس نے دل و جان سے قرآن کریم کو مانا، جس کو ایمان والے کہتے ہیں۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے دل و جان سے اس کا انکار کر دیا، جن کو ہم کافر کہتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے اس کو دل سے تو نہیں مانا، صرف زبانی اس کا اقرار کیا، اللہ کے رسول کو زبانی مانا، ان کو ہم منافق کہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے لوگ تھے۔ تینوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ پچھلی آیات میں آپ نے بغور سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام صفات بھی بیان کی ہیں اور اللہ نے ان کے انجام کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمان اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحیم کہ بندے ہدایت مل جانے کے بعد بھی تین گروہ میں بٹ گئے، ان گروہ کے بٹنے کے بعد بھی پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف لانے کی دعوت دے رہا ہے، اپنے بندوں کو، بھولے بھٹکے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی۔ یعنی وہ تینوں طبقے کے لوگ جو ہیں، تینوں کو خطاب اللہ کہہ رہا ہے، کافرین کو بھی، منافقین کو بھی، ایمان والوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگ۔ یہاں پر اللہ نے ایمان والا نہیں فرمایا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، وہ چاہے عرب کے رہنے والے ہوں، چاہے عجم کے رہنے والے ہوں، کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی خطے کے رہنے والے انسان ہوں، تمام کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو اعبدوا ربکم الذی عبادت کرو تم اپنے اس رب کی الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور یہ پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے، یعنی اللہ ہی تعالیٰ کی ایسی ذات ہے جو عدم سے وجود میں لے کر آتے ہیں۔
یعنی پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں، چاہے کا انسان بنائے۔ یعنی انسان پہلے سے کوئی خاکہ ذہن میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس چیز کو بناتا ہے۔ یعنی ہم نے ایک بلڈنگ بنانی ہے، مکان بنانا ہے، تو ہمارے ذہن میں خاکہ پہلے ہوگا کہ اس طریقے سے ہم مکان بنائیں گے، لیکن اللہ کی ذات عالی ایسی ہے کہ عدم سے وجود میں لاتا ہے، پہلے سے کوئی خاکہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ بنا دیتا ہے، اسی کو خالق کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو تم اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور یہ پیدا کرنے والا جو عقیدہ ہے نا کہ ہاں پیدا کرنے والا وہی ہے، اللہ کہتا ہے کہ کافرین بھی جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، لیکن یہ لوگ عبادت نہیں کرتے میری۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ خَلَقَهُنَّ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ بول پڑیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اگر آپ کسی کافر سے سوال کریں بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، اس ساری دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، وہ بھی سیدھی سی بات ہے یہی کہے گا کہ پیدا کرنے والا اوپر والا، یہ کہتا ہے نا۔ تو اللہ نے بھی بیان کیا کہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں مجھے کہ ہاں میں پیدا کرنے والا ہوں، اعبدو، تو اے لوگو جب تم نے مجھ کو جان لیا تو میری عبادت کرو، والذین من قبلکم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تم سے پہلے کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ نے پھر مثال دے کے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ کی ذات عالی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ یعنی اللہ نے مثالیں کیوں دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ دنیا میں یہ انسان جانے کے بعد جب اللہ نے اس انسان کو بنایا تو تمام کی تمام انسانوں کی روحوں کو آسمان پر اکٹھا کیا اور سب سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، الست بربکم، تمام نے کہا تھا قالوا بلا ربنا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد میرا انکار کر بیٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور طرح طرح کی رنگ برنگی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے درمیان میں رکھی تاکہ میری قدرت میں غور و فکر کر کے میرے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ لیکن ایک طبقہ وہ تھا کہ اللہ کے ہی وجود کا انکار کر بیٹھا، جن کو ہم دہری اور ناستک کہتے ہیں۔ ناستک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر 3 واقعات اللہ کے وجود پر بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں کچھ دہریے آئے۔ دہریے پہلے تو ابھی ہمارے ہندوستان میں اتنے نہیں ہوتے تھے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے، لیکن اب خوب تعداد میں پائے جاتے ہیں، آپ کی شاملی میں بھی پائے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا ناستک کس کو کہتے ہیں؟ ان کو یہاں ادھر ہمارے لوگ زبان میں ناستک بولتے ہیں، اردو زبان میں اس کو دہریہ بول دیتے ہیں۔ تو دہریے جو تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آ کر کے بیٹھے تو جانتے تھے امام ابو حنیفہ کہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہنے لگے کیا؟ کہ میں نے دیکھا کہ ایک سمندر کنارے ایک درخت ہے، وہ درخت خود بخود زمین پر گرا، زمین پر گرنے کے بعد ایک کہانی بنائی امام ابو حنیفہ نے، زمین پر گرنے کے بعد خود بخود اس کے تختے بنے، تختے بننے کے بعد اس کی کشتی بنی، کشتی بننے کے بعد وہ کنارے پر آ کر لگ گئی، کنارے پر لگنے کے بعد اس کے اندر لوگ سوار ہونے شروع ہوئے، اور سواریوں سے اس کشتی نے پیسہ لینا شروع کیا، اور اس کنارے سے اس کنارے تک وہ بآسانی بسہولت آرام کے ساتھ میں مسافروں کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو جتنے بھی دہریے آئے تھے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ ہم تو تیرا نام سنا تھا، تیرا چرچا سنا تھا کہ تو بہت بڑا عقل مند آدمی ہے، اس لیے تجھے لوگ امام اعظم کہتے ہیں، بہت بڑا امام مانتے ہیں، تو اتنا بڑا بیوقوف ہے
کہ ایک درخت خود بخود پھٹے، خود بخود گرے، تختے بنے، کشتی بنے، وہ کشتی خود ہی کرایہ بھی وصول کرے اور بڑا بھرکم سامان لے کر اس کنارے سے اس کنارے تک، جبکہ اس کا چلانے والا کوئی نہیں، کیسے چلی جائے گی؟ دہریے کہنے لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب ایک معمولی سی کشتی خود بخود تختے نہیں بن سکتے، خود بخود نہیں جڑ سکتے، اور خود بخود اس کنارے سے اس کنارے تک نہیں لے کے جا سکتی، تو یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، یہ خود بخود کیسے چلے گا؟ اس کا چلانے والا بھی تو کوئی ہے، تو وہ کون ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو اس سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ وہ سارے کے سارے دہریے جتنے بھی آئے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے واپس ہو گئے۔ تو اللہ کے وجود پر لوگ دلیلیں مانگتے ہیں نا، بہترین دلیلیں۔ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں بیٹھنے والوں کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑ جائے، موٹی موٹی سی مثالیں۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ دہریے آئے، ان دہریوں نے بھی آ کر یہی سوال کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایک شہتوت کا درخت ہے، اس درخت کو اگر شہد کی مدھو مکھی کھاتی ہے تو شہد بنتا ہے، اسی درخت کو اگر گائے، بیل، بھینس، بکری چرتی ہے تو مینگنیاں بن جاتی ہیں، اور اسی شہتوت کے درخت کو اگر ریشم والا کیڑا اس میں سے ریشم نکالنا چاہتا ہے تو ریشم نکال لیتا ہے، اور اسی شہتوت کے درخت میں اگر ہیرنی کھائے تو اس کے نافے میں مشک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو درخت تو ایک ہے، لیکن یہ طرح طرح کی چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کو پیدا کرنے والا ضرور کوئی ہے۔ اب ایک چیز تو ایک ہی ہے، درخت تو ایک ہی ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ اسی درخت سے ریشم بھی پیدا ہو رہا ہے، اسی درخت سے شہد بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اسی درخت سے گوبر بھی بن رہا ہے، اسی درخت سے دودھ بھی بن رہا ہے، اور اسی درخت کے ہیرن کے نافے میں مشک بنانے والا پیڑ تو ایک ہے، لیکن اس میں طرح طرح کی عجائبات لانے والا ضرور اس کی کاریگری کوئی کرنے والا ہے، ورنہ ایک ہی چیز تیار ہوتی، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کچھ دہریے آئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کو اس طریقے سے سمجھایا کہ ایک بہترین خوبصورت سے قلعہ ہے، اس کے اندر ذرہ برابر ہوا بھی نہیں جاتی، طوفان بھی نہیں جاتا، بارش بھی نہیں جاتی، ایک بالکل ایسا خوبصورت سا محل ہے، اس کا دروازہ بند ہے، مکھی کا پر بھی وہاں پر نہیں جاتا، اور پھر اسی محل کے اندر سے اچانک سے ایک دم دیواریں گرتی ہیں، اور ایک خوبصورت حیوان نکل کے آتا ہے جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ سارے کے سارے کہنے لگے کہ قلعے کا اور حیوان کا کیا تعلق، کہ ایک بہترین خوبصورت سا محل ہے اور اس کے اندر سے خوبصورت سا حیوان نکل کے آئے جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی، یہ کیسے ہو جائے گا خود بخود کہ ایک اپنے آپ قلعہ بنے اور اس کے اندر سے ایک جانور نکلے؟ کہنے لگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھتا ہے، وہ ایک مضبوط قلعہ ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی ہوا نہیں جا سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قلعے کی اچانک سے دیواریں گرا دیتا ہے، اور ایک خوبصورت سا حیوان جو دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ نکالنے والی ذات ضرور کسی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تمام کے تمام دہریے بھی اسلام لے آئے اور مسلمان ہو کر واپس لوٹے۔ تو اللہ ساری دنیا کے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو تم اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ نے مثال دی کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو تو میرا وجود تمہیں نظر آ جائے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا جی اللہ دکھائی تو دیتا ہی نہیں تو مانے کیسے اللہ کو؟ ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ کو مانتے ہیں نا۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں زمین کے اندر، ہم ان میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا وجود نظر آ جاتا ہے کہ واقعتاً اس کے پیچھے اللہ کاریگری کر رہا ہے۔ اللہ نے مثال دی
کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، وَأَنزَلَ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا۔ اچھا آسمان اتنے دنوں سے ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے کبھی پھٹن دیکھی؟ بس کہیں سے گر رہا ہو، بھئی ایک ترپال ہے، تمبو ہوتا ہے، ہم باندھتے ہیں اس کو، کبھی نہ کبھی وہ بھی جھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط چھت بنائی ہمارے لیے آسمان کو کہ کبھی وہ گرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ یہاں سے ٹیڑھا ہو رہا ہو۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، جتنی مرتبہ تو آسمان کو دیکھے گا اپنی نظر تو لوٹا لے گا لیکن تجھے اس کے اندر پھٹن نظر نہیں آئے گی۔ تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو برسایا اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے واسطے۔ یہ زمین کا بچھونا بنانا، آسمان کا چھت بنانا اور آسمان سے پانی کا برسانا اور پھر زمین کے اندر سے کھیتی اور غلے کا نکالنا، میووں کا نکالنا، اللہ کہہ رہا ہے رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے واسطے ہم نے کیا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو اے میرے بندے پھر مجھے چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو تم میرے علاوہ کو کیوں پوج رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تو جانتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، شروع میں کہا تھا نا کہ تم ان سے سوال کرو کہ تمہارا خالق کون ہے، تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ یہاں بھی کہا اللہ نے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ ہاں پیدا کرنے والا میں ہوں، تو تم کسی اور کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو تم کسی اور کے سامنے سجدہ کیوں ٹیک رہے ہو؟ تو تم کسی اور سے منتیں کیوں مان رہے ہو؟ تو تم کسی کے مزارات پہ جا کر چادر چڑھا کے اس سے کیوں گریہ گزاری کر رہے ہو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، یہ سارا نظام تو اللہ چلا رہا ہے، تو تم کہاں بھٹ کے جا رہے ہو؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، دیکھو اصل جو بنیادی عقیدے ہیں نا وہ 3 تھے۔ عقیدے کا بیان آپ نے پیچھے پڑھا، 8 عقائد آئے تھے۔ اصل اصول جو عقیدے ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، توحید آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ یا یہ ناسو اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہیں پال رہا ہے، وہی تمہیں کھلا رہا ہے، اور اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن اس کی ہم قدرتوں کو دیکھتے ہیں، اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کا وجود سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور مثال ہم نے 3 واقعے آپ کے سامنے رکھے، اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ پر ایمان بالغیب کیوں ہے ہمارا، اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ابھی یہ تپائی ہے، خود بخود نہیں بنی، اس کو بنانے والا کوئی ہے نا، تو جب یہ تپائی خود بخود نہیں بن سکتی تو پھر اس نظام کو بھی تو چلانے والا کوئی ہے نا، وہ اللہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد دوسرا عقیدہ آتا ہے رسالت۔ یہاں پر اللہ نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا عقیدہ بیان کیا جس کو کہتے ہیں رسالت، یعنی دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب اچھے سے سمجھا دیا توحید، لیکن انکار کرنے والے، اعتراض کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں پھر اعتراضات کرتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام پر، 3 طریقے سے اعتراض کیا۔ ایک تو یہ کہ تو کاہن ہے، بڑا جادوگر ہے، یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے بیان کرتا ہے، یوما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کہ آپ علیہ السلام کے قرآن کریم کو کہہ دیا یہ تو بندے کا قرآن ہے نہ کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں کا رد فرمایا کہ جو کچھ ہم نے اپنے نبی پر کتاب نازل کی علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اللہ کو پتا تھا نا اس کے بارے میں شک کریں گے، اللہ نے شروع میں شک کا اظہار فرما دیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب دے رہے ہیں جس میں شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم نے شک کیا، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کے برابر کوئی ایک سورت لا کر کے دکھاؤ، اس جیسی کوئی صورت لا کر کے دکھاؤ، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کے آ جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جو تمہارے حمایتی ہوں، تمہارے مددگار ہوں اللہ کے علاوہ، ان کو تم بلا لاؤ اور ایک صورت بنا کر کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی باتوں میں سچی ہوئے گے تو پہلے لوگوں کے من گڑت کس سے؟ اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کریں گے، ایک بھی صورت کیا ایک حرف نہیں بنا کر کے ایسا قرآن کریم کا لا سکتے۔ بہت سارے لوگ، عاص ابن وائل مکہ کا ایسا آدمی تھا، ایک مرتبہ اپنی زبان سے جو جملہ بول دیا نا، کوئی بات بول دی، دوبارہ کبھی زندگی پر اس جملے کو نہیں بولا، مکرر نہیں بولا کوئی کلام، جیسا ہم بولتے ہیں نا بار بار کوئی بات،
الفاظوں میں اپنے، اس نے جتنے بھی الفاظ اپنی زندگی میں بولے کبھی ایک الفاظ کو دوبارہ نہیں بولا، بلکہ اس الفاظ کے جو معنی بنتے ہیں نا دوسرے الفاظوں میں اسی معنی کو لے کر کے آیا۔ ایسی عربی جاننے والے اس وقت میں مکہ میں موجود تھے جو کبھی ایک لفظ کو دوبارہ نہیں بولتے تھے۔ جیسا ہوتا ہے نا بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، جیسا کہ عاجزی، انکساری، تواضع، لفظ ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ عاجزی، انکساری یعنی آدمی اپنے کو کمتر سمجھے، تواضع، انکساری، عاجزی، لفظ تینوں ہیں، لیکن اس نے جب بھی بولا نا اپنے الفاظوں کو الگ الگ انداز میں بولا ہے، کبھی مکرر جملہ نہیں بولا۔ تو اس سے بھی کہا گیا کہ ایسی صورت لا کر بنا کر کے دکھا دے، قیامت تو آ جائے گی لیکن اس جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے کھلا چیلنج کیا پوری دنیا کو کہ ایسا قرآن تم لا کر کے دکھا دو، لیکن نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو پھر اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کھاتے ہوئے کیا تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے اور تم کر بھی نہیں سکتے، تمہارے اندر طاقت بھی نہیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، ہم نے وہ کافرین انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے وہ اللہ کہ اتنا ہونے کے باوجود لوگوں نے اس کی توحید کا انکار کر دیا، لوگوں نے اس کے کلام کو کلام ماننے سے انکار کر دیا، لوگوں نے اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے سے منع کر دیا، وہ اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کتنا پیار کرتا ہوگا اپنے بندے سے وہ خدا، اسی لیے حدیث شریف کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ماں اپنے بندے سے ماؤں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اللہ کہہ رہا ہے بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے خوشخبری بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ مذاق کس کا اڑایا گیا تھا پچھلے ہفتے آیا تھا نا کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے نا یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کون؟ جو ایمان والے، ان کا مذاق اڑایا گیا تھا نا۔ اس لیے مذاق اڑایا گیا تھا ان کے پاس زیادہ عیش و عشرت کا سامان نہیں تھا، زیادہ ان کے اچھے مکانات نہیں تھے، ان کے کپڑے اچھے نہیں تھے، ان کے کاروبار اچھے نہیں تھے، تو کہتے تھے بیوقوف لوگ ہیں جو ان کے ساتھ میں لگ گئے۔ اللہ پھر آگے یہاں پر مسلمانوں کے لیے خوشخبری بیان کر رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان کے ساتھ میں اللہ نے ایک قید لگائی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال میں جہاں ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیک کام آتے ہیں، یعنی دنیا میں جتنی بھی بھلائی والے کام ہیں وہ سب نیک اعمال میں آتے ہیں، اور جتنے برائی والے کام ہیں وہ سب برائی میں آتے ہیں۔ تو ان تمام سے رکنے کے بعد جو ایمان بھی لایا اور ان نیک اعمال کو کیا، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں نا، خصوصاً ہمارے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی قلعے بنے ہوئے نا، وہاں پر ضرور برابر سے نہر گزر رہی ہے۔ آپ دلی میں بھی جائیں، لال قلعہ ہے نا، تو اس کے برابر سے بھی نہر ہے، تاج محل دیکھ لیں اس کے برابر سے بھی نہر ہے، یعنی جتنے بھی دنیا میں زیادہ تر محل وغیرہ بنائے جاتے تھے وہ نہر کے کنارے بنائے جاتے تھے، اس لیے کہ اس کی خوبصورت کو دوبالا کر دیا کرتی تھی وہ نہر۔ تو اللہ نے بھی جانتے تھے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ ان لہم جنات تجری، کہ ایسے محلات ہوں، ایسے ہمارے محل بنے کہ جس کے برابر میں پانی بھی بہتا ہو، تو اللہ نے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ تمہارے لیے جنت میں ایسے باغات ہیں، ایسے محلات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، پھر اللہ تعالیٰ جنت کے پھلوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب ملے گا ان کو وہاں کوئی پھل کھانے کو، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے ابھی کھایا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ اس پھل کے مشابہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کے جتنے بھی پھل بنائے نا وہ سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے کے دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں۔ یعنی ایک آم کا درخت ہے، ایک آم کے درخت میں بہت سارے پھل لگتے ہیں، اب آپ نے ایک پھل کھایا، ایک درخت کے پیڑ کے جتنے پھل ہوتے ہیں سب برابر ہوتے ہیں نا، لیکن وہاں آپ ایک آم کھائیں گے اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا،
دوسرا آم کھائیں گے اس کا ذائقہ کچھ اور رہے گا، حالانکہ دیکھنے میں ایک جیسے لگیں گے، لیکن ایک ہی درخت کے جتنے آم آپ توڑتے چلے جائیں گے، ایک ہی درخت کے جتنے آپ سیب چنتے چلے جائیں گے، اور جب ان کو کھانا شروع کریں گے دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن ان کے ذائقے الگ الگ ہوں گے۔ یہ اللہ نے جنت کے پھل کی خصوصیت رکھی۔ اب یہاں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے، جنت چٹیل میدان ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، جنت میں ایک درخت لگ گیا، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، جس کو جتنے باغات لگانے ہیں جنت میں، وہ وعامل الصالحات کے تحت، ایمان تو سب کے پاس ہے، وعامل الصالحات کے تحت اسی دنیا میں لگا کر کے جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کے دیے جنت میں ایک درخت کا پھل لگ گیا، ایک درخت لگ گیا پھل کا، اور الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، جنت میں تمہارا باغ تیار ہو جائے گا۔ جنت کی کھیتی کیا ہے تیار کرنے کے لیے بھائی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب ہم نے 3 مرتبہ بولا تو ہمارے 3 وہاں کیا لگ گیا ہے؟ باغ لگ گئے۔ جتنی مرتبہ بولیں گے، جس کو جتنا بڑا باغ بنانا ہے اتنی زیادہ ان کلمات کو پڑھے، جنت میں باغ بن جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں آیا ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے سے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے وہاں پر عورتیں بھی رکھی ہیں عیش و عشرت کے لیے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور پاکیزہ عورتیں ہوں گی، لیکن وَعَامِلُ الصَّالِحَات کے تحت دنیا میں اپنی نظریں نیچی کر کے رکھیں گے تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملیں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ وقت زیادہ ہو گیا، جنت کی عورت کی خاصیت کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو نوجوان کسی نوجوان عورت کو دیکھتے ہوئے اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ جنت میں حور سے اس کا نکاح فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی جتنی زیادہ چاہیے اتنی زیادہ نگاہ چکانی پڑے گی، تو اتنی زیادہ وہاں پر پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ عورتیں ملیں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیش کے لیے ملے گی، کبھی وہ بوڑھی نہیں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسا نہیں کہ دنیا میں تو اتنے موت تک ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اتنے ہی ملتی ہے، وہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے ملے گی۔ ترجمہ سنیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، کس نے بنایا بھائی؟ والسماء بناء، اور بنایا آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، فلا تجعلوا للہ اندادا، سو نہ ٹھہراؤ اللہ کسی کو اللہ کے مقابل، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو، یعنی تم جانتے بھی ہو ہاں اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ میں شرک کر لیتے ہو، تو اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی، یعنی اگر تم شک میں ہو کہ قرآن یہ اصل کلام نہیں ہے تو لے آؤ ایک جیسی ایک سورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اس کو جو تمہارے مددگار ہو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، یہ گے وَلَن تَفْعَلُوا اللہ نے فرمایا نا، یعنی ابھی بھی نہیں کر سکتے، آئندہ قیامت تک بھی نہیں کر سکو گے تم ایسا کلام لانے میں کوشش کبھی نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو، تو پھر بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن آدمی، والحجارہ، اور پتھر ہے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے واسطے باغ ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔